بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایسے جاسوس جو کہ مصر کا بہت امیر اور طاقتور ترین آدمی تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفاداری کی خاطر میں 20 سال جاسوسی کرتے ہوئے غربت اور مزدوری کرتے ہوئے گزار دیے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انعام میں کیا دیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی سیر و تفریح کر رہے تھے اور ساتھ میں ورزش بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی اپنے گھوڑے پر سوار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر رکا اور فرمایا کہ سلطان معظم، میں مصر کے شہر منصورہ کے اندر فلاں گاؤں میں قاضی کے عہدے پر تعینات ہوں۔ سلطان معظم، میری جوانی سے لے کر بڑھاپے تک صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں ایک بار اپنے رب کا گھر دیکھ سکوں، اس کا طواف کر سکوں۔ سلطان معظم، میں نے بہت بڑی ہی محنت اور حق کی کمائی سے اپنے رب کے گھر کی زیارت کرنے کی رقم اکٹھی کی، اور چند دنوں کے بعد حج کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے اور میں بھی اس حج پر جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر سلطان معظم صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ اپنے عہدے سے چند مہینوں کے لیے چھٹی لے لیں، اور جب تک آپ واپس نہیں آتے آپ کی جگہ کسی اور قاضی کو تعینات کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور آپ کے پیچھے آپ کے فرائض بھی انجام دیتے رہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں بہت ہی عجیب اور غریب انوکھے مقدمے آتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ ان مقدمات کو صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ ہفتے کا ایک دن میری عدالت میں تشریف لائیں اور میرے حج سے واپسی پر لوگوں کے مقدمے سنیں۔ سلطان معظم، میں آپ کے لیے خانہ کعبہ میں جا کر آپ کی فتوحات کے لیے دعا مانگوں گا، آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا انداز گفتگو ایسا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قاضی صاحب کسی سلطان سے بات نہیں کر رہا بلکہ کسی ایسے دوست سے بات کر رہا تھا جس کو انسان اپنی بات ضد پر آ کر منواتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی صاحب کی بات کرنے کا اندازہ بہت پسند ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کی بات مان کر قاضی صاحب کو حکم دیا تھا کہ تم حج کے لیے روانہ جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، لہٰذا میں ہفتے کا ایک دن تمہاری عدالت میں آؤں گا اور لوگوں کے مقدمات سنے جائیں گے۔ قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی کتاب دی گریٹ کنکوسٹ آف سلطان صلاح الدین ایوبی میں لکھا گیا ہے، اور اس واقعے کو اور بھی بہت سے مسلمان مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، قاضی صاحب حج کے قافلے کے ساتھ حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے کا ایک دن اس عدالت میں جاتے اور لوگوں سے مقدمہ سنتے، اور جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ عدالت میں جاتے تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا۔ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں ہوتے تو کسی بھی غریب، یتیم یا چاہے امیر ہو، کسی کو روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر آنے والا فریادی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ہو جاتا، وہ پیشے کے لحاظ سے بھکاری ہی کیوں نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس عدالت میں ایک عجیب غریب مقدمہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے مقدمے کو سنا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ وہ مقدمہ ایک بوڑھے بزرگ اور 3 بھائیوں کا تھا۔ 3 بھائی ایک بوڑھے بزرگ کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ سلطان معظم، یہ بوڑھا بزرگ اپنے گھوڑے پر گاؤں کے راستے سے گزرتا ہے، اور اس گھوڑے کی رفتار بہت تیز تھی۔ ہمارا بوڑھا باپ گاؤں میں فصلوں کی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوا تھا، موسم کا رخ بدلا تو ہمارے بابا اپنی لاٹھی کے سہارے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، اور ادھر سے یہ بوڑھا اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ طوفان زیادہ تھا جس کی وجہ سے اس بوڑھے نے ہمارے باپ کو گھوڑے کے پیروں تلے رون ڈالا۔ سلطان معظم، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، لہٰذا اس کے بدلے میں ہم اس کو سزائے موت دلوانا چاہتے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ، اور سلطان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بوڑھے بزرگ جس نے 3 بھائیوں کے باپ کو قتل کیا وہ پہلے جانتے ہیں، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی
رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، بے شک میں معمولی سے زیادہ تیز رفتار کے ساتھ جا رہا تھا، میرے گھوڑے کے پیروں تلے ان کا بوڑھا باپ آ کر مر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ اور ان تین بھائیوں کے دلائل سنے تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اس بوڑھے بزرگ کی تیز رفتار گھوڑے کے پیروں تلے آ کر ان کا بوڑھا باپ بے گناہ مارا گیا، جس کا الزام اس بوڑھے بزرگ پر تھا، وہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا کہ اس بوڑھے بزرگ کو 3 دن کے بعد سزائے موت کا حکم سنا دیا جاتا ہے۔ عدالت ختم ہو گئی اور 3 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اس بوڑھے بزرگ کو پھانسی دی جانے لگی۔ پھانسی سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے اس کی آخری خواہش پوچھی، تو وہ جب اس نے اپنی آخری خواہش کا ذکر کیا تو اس کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی ہل کر رہ گئے۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں آپ کو 3 ایسی پیش گویاں کروں گا، اور اگر وہ پیش گویاں صحیح ثابت نہ ہوئی تو بے شک میرے مرنے کے بعد میری جتنی بھی جائیداد ہے وہ میرے غریبوں میں بانٹ دی جائے اور مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ پیش گویاں صحیح ثابت ہوئیں تو پھر یہ تینوں نوجوان مجھ پر اپنا قصاص معاف کریں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بابا جی، آپ کو کون سی 3 پیش گویاں کرنے والی ہیں؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جب اس بوڑھے بزرگ نے 3 پیش گویاں کی تو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہل کر رہ گئے۔ اس نے اپنی پہلی پیش گوئی کی کہ وہ سلطان معظم آج سے 4 دن بعد مصر کی مغربی پہاڑیوں پر شکر کے 200 اونٹ لے کرانے والے تجارتی قافلے پر رینٹ لا بادشاہ کے سپاہی حملہ کریں گے اور قافلے میں موجود کسی بھی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور وہ 200 اونٹ وہاں سے لے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ حیران ہو گئے تھے کہ اس قسم کی معلومات تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ سلطان نے سمجھایا کہ شاید اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس نے دوسری پیش گوئی کی کہ سلطان معظم، آج سے 4 دن کے بعد فلاں گاؤں پر حملہ ہوگا اور حملہ ہونے کے بعد تمام لوگوں کو مار دیا جائے گا اور صرف ان کے بچوں کو رینا لڈ بادشاہ کے پاس پکڑ کر اپنے پاس لے جائیں گے اور ان بچوں کو تربیت اپنے مذاہب کے مطابق کر کے کل کو وہی بچے آپ کے خلاف لڑیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے حیرانی سے اس بوڑھے بزرگ کی پیش گوئیاں سن رہے تھے۔ پھر اس نے تیسری پیش گوئی کی کہ سلطان معظم، چند دن کے اندر آپ کے خاص کمرے میں خاص صندوق کے اندر رکھے گئے خاص دستاویز اور اہم خطوط آپ کے محل میں موجود کرنے کے لیے آئیں گے اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غدار آپ کا ہی قریبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ حیران ہو گئے اور کہا کہ بابا جی، اگر ان تینوں میں سے اگر ایک بھی پیش گوئی آپ کی سچ ثابت نہ ہوئی تو صرف آپ کی سزائے موت کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ آپ کو بہت انعام و اکرام سے نوازنے کے بعد آپ کو اس گاؤں کا سردار بنا دیا جائے گا۔ تمام گاؤں والے حیران ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو پھانسی کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ وقت گزرنے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ خبر میں کہ تجارتی قافلہ جو کہ 200 اونٹ شکر کالے کر آ رہا تھا وہ اب مغربی پہاڑیوں کے قریب پہنچ چکا ہے، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ماہر جاسوسوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ پر پہنچ گیا اور گھات لگا کر بیٹھ گئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب دشمن کے سپاہی اس قافلے پر حملہ کریں گے یا پھر یہ سب جھوٹ ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اتنے میں آسمان سے ہوا کی طرف تیز برسنے لگی اور قافلے والے تاجر اپنے اونٹوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس بوڑھے بزرگ کی بات درست تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اشارہ دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سپاہیوں نے ریٹائرڈ بادشاہوں کے سپاہیوں کو اپنی تلواروں سے کاٹ دیا اور وہ اونٹ جن کے اوپر شکر لدا ہوا تھا ان کو لے کر بحفاظت اپنے صحن پر صحیح مقام پر پہنچا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ حیران ہو گئے تھے کہ آخر وہ بوڑھا بزرگ کوئی عام انسان نہیں جس کو اتنی بڑی خبر تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ 5واں دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو اس گاؤں پر بہت غصہ گاؤں پر پہنچ گئے جہاں اس بوڑھے بزرگ نے کہا تھا کہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس گاؤں کے اندر بہت زیادہ چھوٹے بچے کی تعداد تھی
اور دشمن ان لوگوں کو گاؤں والوں کو قتل کر کے بچوں کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا، اور دوسری پیش گوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی۔ اسی طرح ریٹائرڈ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی گھات لگا کر وہاں پر موجود بیٹھے تھے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی نقصان ہوئے بغیر دشمن کے سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ میرے خفیہ کمرے کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی تعینات کیے جائیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے خاص صندوق پر نظر رکھنے کو بھی حکم دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس بوڑھے بزرگ کی تیسری پیش گوئی بھی ثابت ہوئی، اور چند دن بعد علی سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی معظم آپ خط کا خفیہ، جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور اس خاص صندوق کے بارے میں جس کا آپ کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، اس پر وہ جاسوس غدار پہنچ رہا تھا۔ لیکن اگر اس بات کی خبر ہمیں نہیں ہوئی تھی تو وہ غدار سارے اہم دستاویز چرا کر لے جاتا، اور اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ جب یہ تین پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اسی زندان میں پہنچ گئے جہاں اس بوڑھے بزرگ کو رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس گاؤں کے چوراہے پر لے جائے اور تمام گاؤں والوں کو جمع کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے گاؤں والوں کو بتایا کہ اس بوڑھے بزرگ نے تین پیش گوئیاں کی تھی کہ وہ تینوں پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی، لیکن آخر اس بزرگ کو ان تین پیش گوئیوں کے بارے میں کیسے خبر ہوئی، یہ آج پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے بابا جی، بے شک میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے سے مطابق آپ کی تین بھائیوں کو ان کے باپ کے قتل کے بدلے میں قصاص دوں گا اور تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن بابا جی، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اہم خفیہ معلومات آپ نے دی تھی، جو اہم خبریں آپ نے دی تھی، اس طرح کی خبریں تو کوئی ماہر جاسوس بھی نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو کیسے علم ہوا؟ جب اس جاسوس نے بتایا اپنا نام، تو اس کا نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جاسوس وہی تھا جس کو 20 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم مہم کے سلسلے میں بھیجا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خبر دی تھی کہ وہ مارا گیا، اور اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو اس کے بھول چکے تھے۔ لیکن اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بتایا تھا کہ سلطان معظم، 20 سال پہلے میں آپ سے بہت کچھ مال، اپنے گھر والے چھوڑ کر آپ کے ساتھ وفاداری نبھانے کی خاطر نکل پڑا۔ 2 سال بعد جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ریٹائرڈ بادشاہ کے سپاہی نے مجھے اتنا مارا کہ میں اپنی تنخواہ توازن اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ انہوں نے مجھے مردہ قرار دے کر جنگل میں پھینک دیا، لیکن کسی ولی اللہ نے مجھے اٹھایا، اور ایسے لگتا ہے جیسے میرے میں دوبارہ جان آ گئی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا علاج ہو رہا تھا اور صحت بھی ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن میں اپنے فرض کو نہیں بھولا اور میں اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا، پھر اسی اہم معلومات لیتا، آپ کے جاسوس کو پہچانتا اور معلومات آپ تک پہنچ جاتی۔ سلطان معظم 20 سال اسی طرح گزر گئے، اور اسی رات جب میں تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا تو وہیں 3 اہم معلومات تھی جو میں آپ کو دینے کے لیے آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ تینوں معلومات آپ تک نہ پہنچتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا، اور اسی وجہ سے معلومات آپ تک نہ پہنچی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے اس تیز رفتاری میں وہ بوڑھا بزرگ میرے گھوڑے کے پیروں تلے آ کر مر گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔